کیونکہ بہت سارے آج ہمارے مسلمان مغرب پرست اور ماڈرن، انہیں اذان کی آواز بڑی خوفناک معلوم ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں انہیں یہود و نصارہ کے کلیساؤں اور عبادت گاہوں کے اندر وہ مسحور کن آواز، گھنٹوں کی وہ مسحور کن آواز بڑی مرعوب معلوم ہوتی ہے اور مرغوب بھی معلوم ہوتی ہے، اور اس کو پھر وہ پسند بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو پسند کر کے، یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو ترویج دے کر وہ اپنا انجام بد کا انتظام اور انصرام کر رہے ہیں۔ ان کا انجام بد اچھا نہیں ہے جو یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں عجیب بات آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں، بڑا سچا واقعہ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو شیخ دہان جو کہ تاجر روغن تھے، روغن کا کاروبار تھا ان کا، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ خود واقعہ نقل کیا ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر مدینہ منورہ کے قریب ایک آدمی کا انتقال، ایک عالم کا انتقال ہو گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ وہاں پر یہ دستور ہے کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد اسی قبر کے اندر دوسرے مردے کو بھی دفنا دیا جاتا ہے، اس لیے وہاں پر قبرستانوں کا وہ ہجوم نہیں ہے جو یہاں پاکستان کے اندر ہے۔ ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد کسی دوسرے شخص کا انتقال ہوا تو اس عالم کی قبر کھودی گئی مردے کو دفنانے کے لیے، تو وہاں سے ایک یورپین لڑکی کی لاش برآمد ہو گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ بڑا خوبصورت اور پر رونق، لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہاں پر اس قبر میں تو ابھی کچھ عرصہ قبل ہم نے ایک عالم کو دفنایا تھا، لیکن یہ یورپین لڑکی یہاں سے کہاں سے آ گئی؟ حج کا موسم تھا تو فرانس کا ایک باشندہ وہاں پر حج کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے اس لڑکی کی لاش کو پہچان لیا۔ اس نے کہا میں اس لڑکی کو جانتا ہوں۔ پوچھا بھائی کیسے جانتے ہیں؟ کہا کہ بھائی یہ لڑکی خفیہ طور پر مسلمان ہو گئی تھی، میں اس کو دینیات پڑھایا کرتا تھا، اسلامی کتب کا یہ مطالعہ کیا کرتی تھی، اور اپنے والدین سے چھپ کر، اپنی برادری اور اپنی فیملی ممبران سے چھپ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر جو عالم مدفون تھے وہ کہاں گئے؟ تو اس فرانس کے باشندے سے کہا گیا کہ تم حج کر کے جب اپنے ملک فرانس جاؤ تو وہاں پر جا کر دیکھنا کہ یہ جو لڑکی فوت ہوئی تھی تو اس کی وہاں پر قبر کھود کر اس کی لاش وہاں پر موجود ہے یا اس قبر کے اندر کسی اور کی لاش ہے۔ وہ فرانس کا باشندہ اپنے ملک گیا، اس لڑکی کی قبر کھودی گئی تو وہاں سے اس عالم کی لاش برآمد ہوئی جو مدینہ منورہ کے اندر فوت ہوا تھا۔ تو عرب کی علماء نے اس وقت میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ اب لڑکی کا مسئلہ تو حل ہے کہ لڑکی کی مقبولیت تو یہ ہے، اور لڑکی کی مقبولیت کی وجہ بھی پتہ چل گئی کہ یہ دیندار تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اس لیے اس کی لاش یہاں مدینہ منورہ سے برآمد ہوئی۔ لیکن یہ ہمارے عرب کے جو عالم تھے، ان کی لاش کہاں ہے اور ان کی لاش فرانس کے اندر کیسے پہنچی؟ تو جب تحقیق کی گئی تو تحقیق کرنے پر یہ پتہ چلا کہ وہ عالم جن کا عرب کی سرزمین پر انتقال ہوا تھا، ان کی بیوی سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کیا عمل کیا کرتا تھا کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کی لاش عرب کی اور مدینہ منورہ کی سرزمین سے مردود ہو کر کفرستان سے برآمد ہو گئی اور فرانس سے اس کی لاش برآمد ہو گئی، اس کے مردود ہونے کی وجہ کیا بنی؟ لڑکی کی قبولیت اور لڑکی کی مقبولیت تو سمجھ میں آ گئی کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، لیکن اس عالم کا
کفرستان کے قبرستان سے برآمد ہونا، اس کی لاش کا برآمد ہونا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ہم اس معاملے میں بڑے پریشان ہیں۔ اس کی بیوی نے پہلے کہا کہ نہیں، وہ تو بڑے نیک تھے، نماز روزہ تلاوت وغیرہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ کہا نہیں کوئی نہ کوئی بات ہے، ضرور سوچ کر بتلاؤ۔ جب اس کی بیوی نے سوچا تو پھر اس کو ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا ایک بات ہے کہ میرے شوہر جب مجھ سے فارغ ہوتے تھے، صحبت کے بعد جب غسل کرنے کا مرحلہ آتا تھا، غسل جنابت کا مرحلہ آتا تھا، تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے ہمیشہ۔ پوچھا کہ کیا جملہ تھا؟ کہا وہ جملہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ میں ایک بات بڑی اچھی ہے، یہود و نصارہ میں ایک بات بڑی اچھی ہے کہ وہاں پر غسل جنابت فرض نہیں ہوتا، غسل جنابت کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیں بار بار غسل جنابت کرنا پڑتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ ہاں بھائی یہی وہ وجہ ہے ان کے مردود ہونے کی، چونکہ استحسان کفر یہ کفر ہے، استحسان کفر کفر ہے۔